اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله تبارك وتعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. صدق الله العظيم. معزز بزرگ اور بھائیوں، بات چل رہی ہے سیرت کے عنوان پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر عرب کے خاندان میں اس لیے پیدا فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین چیزوں کو دنیا والوں کو دینا چاہتے تھے. نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 تزکیہ اور نمبر 3 تعلیم. تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے الگ کر دیتی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے احیاء العلوم میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. جتنی روئے زمین پر اور آسمانوں میں اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی مخلوق ہے ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل بنایا. اس کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر انسان کی فضیلت کی وجہ طاقت ہوتی تو بہت سارے جانور انسان سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ افضل ہوتے. اگر انسان کے افضل ہونے کی وجہ بڑا جسم ہوتا تو انسان کے علاوہ ایسی مخلوق ہے جن کے جسم انسانوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں. اگر انسانوں کے افضل ہونے کی وجہ کھانا کھانا ہوتا تو بہت ساری ایسی مخلوق ہے جو انسانوں سے کئی زیادہ گنا کھانا کھاتی ہے. اگر انسان کے افضل ہونے کی وجہ اس کی بہادری ہوتی، دلیری ہوتی، تو بہت سارے ایسے جانور ہیں جو انسان سے زیادہ دلیر ہے. مگر انسان کے افضل ہونے کی وجہ کچھ اور ہے، اور وہ وجہ وہ ہے جو کسی جانور میں نہیں ہے، اور وہ ہے تعلیم کا ہونا. کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں تعلیم کے لیے پیغمبر کو بھیجا، انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. دیکھیے بڑی سادی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے اور آپ کو نبی بنایا گیا 40 سال کی عمر میں، وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. بعض روایت میں لکھا ہے اور دین بھی لکھا ہے کہ پیر کا دن تھا. تو آقا پر جو وحی آ رہی ہے سب سے پہلی جس قوم میں جس علاقے میں حضور کو بھیجا جا رہا ہے
وہ قوم میں دنیا بھر کی برائیاں ہیں، وہ شراب نوشی میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہر طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا تھا، صنف نازک یعنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، معمولی بات پر بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی، اور ہر بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری برائیاں تھیں، جہالت کا دور تھا۔ تو اس دور میں سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا پیغام جو قرآن کریم میں آسمانوں سے انسانوں کے نام بھیجا، تو وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ شراب کی حرمت بیان ہوتی، یا ظلم اور ناانصافی کی برائی بیان ہوتی، مگر ان تمام چیزوں سے ہٹ کر قرآن کریم نے اس قوم میں سب سے پہلی رہبری جو فرمائی ہے وہ ایسی چیز کی فرمائی ہے کہ اگر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو ساری برائیوں کا خاتمہ جو ہے امت سے ہو جائے گا، اور وہ ہے تعلیم اور پڑھنا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کے نام کی برکت سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ پہلی وحی یہ بتلا رہی، اے انسانوں، تمہاری اور تمہاری نسلوں کی بقا کے لیے اگر کوئی چیز بنیادی سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے تعلیم کا ہونا، تمہاری نسلوں کے اندر علم کا ہونا، تعلیم کا ہونا۔ دیکھیے میرے اور آپ کے نبی نے اس وحی کے بعد کیا کام کیا؟ مکۃ المکرمہ میں دار ارقم قائم کیا، تعلیمی سینٹر قائم کیا، وہاں پر رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے اور بڑے کی تعلیم کا انتظام فرمایا۔ مدینہ المنورہ آئے حضور، مدینہ میں آنے کے بعد مسجد نبوی کے پیچھے، اب تو مسجد نبوی کے اندر یہ حصہ آ چکا ہے جس کو صفہ کہتے ہیں، چبوترا، اب تو مسجد نبوی کے اندر ہی ہے۔ تو صفہ جو چبوترا تھا وہاں پر مدینہ میں آنے کے بعد ایک تعلیمی سینٹر قائم کیا۔ 70 صحابہ ایسے تھے جو دن رات صفہ پر پڑے رہتے تھے، کھانا مل گیا تو کھاتے، نہیں مل گیا تو بھوکے رہتے، مل گئی تو روزی، نہیں ملی تو روزہ۔ ایسی حالت میں رہ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے، کسی علاقے کا حکم فرماتے، وہاں جا کر ہر بڑے چھوٹے کی تعلیم کا انتظام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ لینگویج اور زبان سیکھنے کے لیے صحابہ کو مشورہ دیا، حکم دیا۔ حضرت زید نامی ایک صحابی، ان کو دنیا کی الگ الگ ملکوں کی زبانیں معلوم تھیں۔ حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے کے اندر، خوش خطی کے اندر، پینٹنگ کہہ لیجئے، اس میں بڑے ماہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے میدان میں یہ کام کیا۔ بدر کی لڑائی اسلام کی سب سے پہلی، 70 بڑے بڑے سرگنے قتل کیے گئے، 70 جو ہے بڑے بڑے سرداروں کو پکڑ لیا گیا، قید میں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی کے لیے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایک شرط پر چھوڑیں گے۔ کیا شرط؟ مکہ والے سمجھے بڑی قیمت مانگیں گے، بڑے پیسے مانگیں گے، اور حالانکہ اس وقت فائنینشیل ضرورت بھی تھی، پیسوں کی ضرورت بھی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں کا مطالبہ کیے بغیر، سونے چاندی کے سکوں کا مطالبہ کیے بغیر حضور نے شرط رکھی کہ تم میں کا ہر قیدی جس کو جو بھی نالج ہے، جو بھی علم ہے، جو بھی لینگویج جانتا ہے، جس سبجیکٹ میں اس کو مہارت ہے، وہ ہمارے مدینہ کے 10 لوگوں کو سکھا دے، بڑوں کو، چھوٹوں کو، مرد عورت کو، اور وہ سکھا دے، 10 لوگوں کو سکھا دے گا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔
یہ انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی میدان میں۔ مجھے یہ ساری تقریر کر کے عرض یہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا میں معلم کائنات بن کر آئے، استاد کامل بن کر آئے، آقا نے اپنی امت کو تعلیم کی اہمیت بتلائی، فعل کے ذریعے بھی اور قول کے ذریعے۔ قول کے ذریعے تو فرمایا کہ اے لوگو علم حاصل کرو ماں کی پیٹ سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک۔ کبھی آقا نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے، فرض ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کی تربیت کرو، اپنی اولادوں کی فکر کرو۔ یہ ساری تعلیم کا اور یہ تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم کو اسلام نے قوموں کی فلاح اور بقا کے لیے ریڑھ کی ہڈی بتلایا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان نے اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دی ہے، اس کی تربیت نہیں کی ہے، فرمایا یہ اپنی اولاد کو قتل کر دینے سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے۔ یتیم کون ہے؟ جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، ہم اسے یتیم سمجھتے ہیں، مگر روایتوں میں آتا ہے اصل یتیم وہ ہے کہ جس کے ماں باپ تو ہے مگر انہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر نہیں کی۔ ماں باپ ہوتے ہوئے وہ بچے یتیم ہیں جن کی اولادیں محروم ہیں تعلیم سے۔ اب ایک بات یہاں پر اور بھی بتلا دوں کہ بھائی مولانا آپ تعلیم اور علم کی بات کرتے ہیں تو یہاں تو دو الگ الگ لائنیں ہو گئی ہے، ایک دنیاوی علم اور ایک دینی علم۔ تو کون سا علم حاصل کیا جائے؟ کیا دینی علم ہی لے اور دنیاوی علم چھوڑ دے؟ ہمارے علماء نے فرمایا کہ شریعت اسلام نے علم کی تقسیم دینی اور دنیاوی حساب سے نہیں کی ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ شریعت اسلام نے دین کی تقسیم، علم کی تقسیم نفع بخش علم اور غیر نفع بخش علم سے کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع دینے والے علم کا، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نہ نفع دینے والے علم سے۔ یعنی میری طاقت، میرا مال، میرا وقت، میری صلاحیت ایسے علم کو حاصل کرنے میں لگے جو مجھے نفع دے، اور میرا مال، میری صلاحیت، میری طاقت اس علم کو حاصل کرنے میں نہ لگے جو مجھے نفع ہی نہ دے۔ نفع دینے والا علم اور نفع نہ دینے والا علم، شریعت نے اس طرح سے علم کی دو تقسیم کی ہے۔ کیسا نفع؟ وہ علم جو ہمیں نفع دیتا ہو، ہماری نسلوں کو، اولادوں کو نفع دیتا ہو، ہماری قوم کو نفع دیتا ہو، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی اس علم کو علم نافع کہا جائے گا۔ اب چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو، جو ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری قوموں کو دنیا میں بھی نفع دے رہا ہو، قبر میں بھی ہماری سجانے کے کام آ رہا ہو، ہماری آخرت کی کامیابی اور سرخروئی کے کام آ رہا ہو، وہ علم ہمارے لیے علم نافع ہے۔ اور جو علم نہ ہماری دنیا بنا رہا ہے، نہ ہماری قبر بنا رہا ہے، نہ ہماری آخرت بنا رہا ہے، بلکہ اللہ کی نظر سے ہمیں محروم کر رہا ہے، رحمتوں سے دور کر رہا ہے، وہ علم نافع نہیں ہے، وہ تو غیر نافع ہے۔ مجھے ایک چھوٹی سی ایک لطیفے کے طور پر بات یاد آ گئی۔ ایک مولانا صاحب سے کسی نے پوچھا، بلکہ تانے کے طور پر کہا، دنیا تو چاند تک جا رہی ہے اور آپ وہی پرانی جو ہے صحابہ کی اور دین کی اور وہی باتیں کر رہے ہیں۔ مولانا نے بڑا عجیب جواب دیا کہ بڑی اچھی بات ہے دنیا چاند تک جا رہی ہے
اور مبارک ہے، مگر افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو نہ ان کے ساتھ رہ کر چاند تک پہنچے ہیں، نہ ہمارے ساتھ رہ کر چاند کے رب تک پہنچے ہیں۔ افسوس تو ان پر ہے جو نہ ان کے ساتھ رہ کر چاند تک پہنچے، نہ ان کے ساتھ رہ کر چاند کے رب تک پہنچے۔ اب ہم جائزہ لیں اپنی اولاد کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے محلوں کا، ماحول کا۔ ہم ترقی کے بجائے کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری اولادیں جفاکش، محنت کش بننے کے بجائے آرام پرست بنتی جا رہی۔ محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا، اس کے اندر آگے بڑھنا، اس کے بجائے کہاں جا رہی ہے ہم دیکھیں۔ اور جس تعلیم سے ہماری اولاد یہود اور نصارہ کے طریقے پر چلے، جس تعلیم سے، جس راستوں سے ہمارے گھروں میں یہود اور نصارہ کے طریقے آئے، میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن کریم تو صاف کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگو ان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ خدا کے دشمن ہیں، یہ نبیوں کے دشمن ہیں، انہوں نے نبیوں پر ظلم کی، نبیوں کو قتل کیا ہے، یہ تو وہ قومیں ہیں، اور یہ تب تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے نقش قدم پر نہ چلنے لگو۔ لا تتخذوا، قرآن کریم نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ تو تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم یہود اور نصارہ کے طریقے پر نہ آ جاؤ، وہاں تک یہ تم سے خوش ہونے والے نہیں۔ یہ سوچ اور فکر کی لڑائی ہے، یاد رکھے یہ نظریات کی لڑائی ہے۔ بے شک ہم اپنی اولادوں کو دنیا کی نالج اور علم دے، مگر اس بات کی فکر کرے ہمارے گھر میں کہیں کسی اچھی چیز کے نام سے کئی بری چیز تو نہیں آ رہی، یہود اور نصارہ کے طریقے تو نہیں آ رہے، یہود اور نصارہ کی سوچ تو نہیں آ رہی۔ یہ یہود اور نصارہ کون ہیں جو کھلے، قرآن نے کہا ہے ایمان والوں تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سلام ہے ان نوجوانوں پر کہ جو نہتے ہیں، اکیلے ہیں، بے ساز و سامان اور بے سہارا ہیں، انہوں نے خوشی خوشی اپنی جان دینا تو پسند کر لیا، اپنے بچوں کو یتیم کرنا تو پسند کر لیا، اپنی بیویوں کو بیوہ ہونا تو پسند کر لیا، مگر یہود اور نصارہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کر رہے۔ سلام ہے ان ماؤں پر جنہوں نے ایسے بچے جنے ہیں، سلام ہے ان استادوں پر جنہوں نے ایسے اسٹوڈنٹ تیار کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیے۔ اللہ ان کے بازو میں اور زور طاقت دے، اللہ ان کی حفاظت کرے، اور وہ ہنستے ہنستے جام شہادت پی رہے، وہ نہیں، صرف وہ نہیں، ان کے معصوم بچے۔ میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا، میں آپ سمجھ رہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے حبیب، یہ فلسطین کے جو زمین ہے، ارض شام ہے، نبیوں کا قبلہ ہے، وہاں کے کچھ ایسے علاقے ہیں، میں پچھلے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی جو ہے تاریخ پچھلی بھی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، تھوڑا سا اشارہ کر دوں، کئی نبیوں کی تاریخ جڑی ہوئی ہے وہاں پر۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارض مقدس کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ یہ حشر و نشر کی زمین ہے۔ ہاں، میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن تک ابھی یہ ہوا بھی نہیں پہنچی ہے کہ دنیا کے حالات کیا چل رہے ہیں، جو ٹک ٹاک میں بیزی ہے، ان کے پاس کہاں وقت ہے، کہاں ہاتھ اٹھانے کا وقت ہے، اور کہاں گرم آنسو بہانے کا ہمارے پاس وقت ہے، ننگے ناچ میں مشغول ہے۔ یہ اس قوم پر کیسے اللہ کی مدد آئے گی جو اللہ کو ناراض کرنے والے اور نبی کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے کام۔
فرمایا میرے آقا نے یہ حشر و نشر کی زمین ہے، اسی سے قیامت جڑی ہوئی ہے، اسی زمین کے حالات سے قیامت کا کنیکشن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہیں پر اللہ قیامت کے دن سارے انسانوں کو اٹھا کر اپنی قبروں سے جمع کرنے والے، حشر و نشر کی زمین ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آؤ مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں ایک نماز ادا کرو۔ حضور نے فرمایا ہم دعا کرے اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے پہلے وہاں ایک نماز کا موقع عطا فرمائے، 1000 نمازوں کے برابر ثواب بتایا ہے میرے آقا نے۔ یہ قبلہ ہے، جیسے مسجد اقصیٰ بیت المقدس، جیسے بیت اللہ مکہ المکرمہ وہ ہمارا قبلہ ہے، بیت المقدس بھی جو ہے ہمارے لیے معزز ہے۔ آقا نے فرمایا 3 مسجدیں ایسی ہے کہ جن کے علاوہ مسجد کی زیارت کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے، صرف 3 مسجد ایسی ہے جہاں کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے بلکہ حکم ہے۔ نمبر 1 مسجد حرام جو مکہ المکرمہ، نمبر 2 مسجد نبوی جو مدینہ المنورہ میں ہے، اور نمبر 3 مسجد اقصیٰ جو ملک شام میں۔ میرے آقا کو اللہ نے سفر معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا، اور پھر مسجد اقصیٰ ہی سے وہیں سے اللہ نے عروج پر یعنی آسمانوں پر اٹھایا اور وہیں سے معراج نصیب کی۔ مجھے کچھ تاریخ بھی بیان کرنی تھی مگر اب وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر دعا کرے اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے پہلے وہاں ایک نماز کی جو ہے اللہ موقع عطا فرما دے۔ آقا نے فرمایا وہاں ایک نماز ادا کرو، تو جو صحابی تھے راوی کہتے میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، اگر زندگی میں کوئی موقع نہ ملے مسجد اقصیٰ پہنچنے کا تو میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا اگر مسجد اقصیٰ نہ جا سکتے ہو، نہ موقع ملے، فرمایا کم سے کم یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف، میں نے کتاب کا ریفرنس حوالہ دیا، ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے۔ آقا فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ تک اپنا تیل بھی پہنچا دو کہ اس تیل سے وہاں کوئی چراغ جل جائے، فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے کافی ہے، بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ کو بنایا، سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جن کے ذریعے اللہ نے خانہ کعبہ بنایا۔ انہوں نے روایت میں آتا ہے، بعض روایت میں خانہ کعبہ کے تعمیر کے بعد چند سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی مسجد اقصیٰ نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ کئی مرتبہ اس پر حملے ہوئے، کئی مرتبہ جو ہے وہ گرایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تعمیر کی تو ایک دعا مانگی تھی مسجد اقصیٰ بنا کر، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، اے اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی ہے، اے اللہ میں نے تیرے گھر کو بلند کر دیا ہے، اب مجھے ایسی حکومت دے، ایسی حکومت دے اے اللہ جو کسی کو نہ ملی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اللہ نے آپ کو انسانوں پر، جناتوں پر، ہواؤں پر، چرند اور پرند، پوری دنیا پر اللہ نے حکومت عطا فرما دی سلیمان علیہ السلام۔ اور ایک دعا مانگی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اے اللہ جو یہاں میری بنائی ہوئی مسجد میں آئے ایک نماز ادا کرے، اے اللہ اس کے گناہ کو ایسے معاف کر دے، ایسے معاف کر دے، اسے ایسا کر دے گویا وہ آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ کتنی بڑی دعا! اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جیسے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ کی بار بار حاضری کی سعادت مندی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مسجد اقصیٰ میں بھی جانے کا موقع عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ 2 سال سے میں انگلینڈ کے سفر میں جاتے و آتے ہوئے کوشش کر رہا ہوں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن ہمیں وہاں بھی پہنچا دے، اللہ کے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ اللہ وہاں سے لائے۔
تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کرے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے. یہ ہمارے ملک کے قانون کے بھی عین موافق ہے کہ جس قوم پر ظلم ہو رہا ہو ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہو، اگر نہیں تو کم سے کم دعا کریں، اس لیے کہ ہمارا ملک مظلوم کے ساتھ ہے اور یہ ہمارے ملک کے قانون ہیں، بنے ہوئے بندھارن میں ہے کہ جس دیش میں کسی پر ظلم ہو رہا ہوگا ہم اس کے ساتھ میں ہوں گے. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے. اگرچہ دکھایا کچھ اور جاتا ہے، یہ سائیکولوجی کا سبجیکٹ ہے، لوگوں کے ذہن کو کیچ کرنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان غلط کام کو بھی صحیح کرنے کے لیے صحیح وجہ پیش کرتا ہے. میرے خیال سے آپ سمجھ گئے. غلط کام کو غلط کرنے یعنی غلط کام کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ صحیح وجہ پیش کرتا ہے تاکہ میرا غلط کام بھی جائز ہو جائے. ہاں، جس قوم پر ہزاروں سال سے ظلم ہو رہا ہے، لاکھوں شہید کر دیے گئے، کئی بچے شہید ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، اس قوم پر اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے اور ان کی نصرت فرمائے. اور ہمیں بھی جو ہے اپنا دشمن اور دوست کو سمجھنے کی اللہ ہمیں صلاحیت عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو ہمیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. اب تو باقاعدہ اخباروں میں بھی آ گیا، ہمارے لیے تو نو انٹری کے بھی بورڈ لگ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر تمہیں کوئی پرمیشن نہیں ہے، پھر بھی ہم جائے تو ہم سے بڑا پاگل اور بیوقوف کون ہے. میرے خیال سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہمیں تو بلایا بھی نہیں جا رہا ہے اور پھر بھی ہم جا رہے گناہوں کے اڈوں پر، زنا کے اڈوں پر، بدنظری کے اڈوں پر. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. متقی انسان، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچنے والا اگر دعا مانگتا ہے، اگرچہ وہ ایک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا میں طاقت رکھتے قبول کریں گے. ہم اپنے آپ کو بچائے، اللہ کی نظر کے قابل رکھے اور پھر راتوں کو اٹھ کر دعا مانگے، صدقہ کا اہتمام ہو، روزے بھی رکھے. اپنی بچیوں کو خاص طور پر، لڑکیاں معصوم ہوتی ہے، بے گناہ ہوتی ہے، بچیوں پر اللہ کو رحم آتا ہے، ان سے دعائیں کروائے، تسبیح لے کر بٹھائے، مسجدوں میں اعتکاف کا نظام بنائیں، دعائیں قنوت نازلہ پڑھی جائے اور ان ظالموں کی یا تو ہدایت دے دے یا تو پھر اے اللہ ان ظالموں کو اے اللہ صفحہ ہستی سے ختم کر دے. اے تیری بڑی طاقت ہے، تو بڑی شان والا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کہ یہ دعا کا کیا فائدہ؟ میرے بھائی اور بزرگوں، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے. نہ کرنے سے دعا کرنا بہت بڑا جو ہے ذریعہ ہے. ہم دعا کریں مظلوموں کے لیے اور ہم ہمیشہ ہر وقت مظلوم کے ساتھ رہے، ظالم کا ساتھ نہ دے. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے ظالم کی مخالفت کرنے کا کہ اگر برائی ہوتی ہوئی دیکھے، زبان سے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکے. اگر اتنا بھی نہیں ہے کم سے کم اپنے دل کے اندر برا سمجھے. قرآن کریم نے فرمایا کہ جو تمہارا دشمن ہے یا ظالم ہے ان سے تعلق مت رکھو. تعلق توڑنا مطلب یہ ہے ان کے نظریات سے تعلق توڑو، ان کے کردار سے تعلق توڑو، ان کی چال سے، ان کی ڈھال سے تعلق توڑو اور نبی کی چال کو، صحابہ کی چال کو، اللہ کے عاشقوں کی چال کو اپناؤ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں زیادہ کہہ چکا ہوں، امید کرتا ہوں یہ باتیں اگر جو زیادہ ہوئی ہے معاف فرما دیں گے آپ. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آج ہماری مسجد کے اندر ہندوستان کا ایک مشہور اداروں میں سے ایک ادارہ مظاہر العلوم سہارنپور، جہاں میں خود بھی، ہم بھی پڑھے ہیں، ہمارے والد محترم پڑھے ہیں، بہت سارے علماء، حضرت شیخ زکریا جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، حضرت کا یہ ادارہ ہے، وہاں کا چندہ ہے. آپ ضرور تعاون فرمائیں، زکوٰۃ صدقہ للہ وغیرہ سے.
اللہ تعالیٰ آپ کی عطیات کو قبول فرمائے. جن حضرات کی سنت باقی سنت